يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ شیخ شریم کی قرأت ایسی ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ جھک رہے ہوں اور دریاؤں کی روانی ان کے الفاظ کی ہم آہنگی میں بہہ رہی ہو۔ ان کی آواز میں ایسی گونج ہے جو دلوں میں سکون اور روح میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ مسجد الحرام کی صفوں میں بیٹھے ہزاروں نمازی ان کی قرأت میں گم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ شیخ شریم کو پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو شیخ شریم کی زندگی سے جڑی تمام دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے۔ 19 جنوری 1966 رات کے پرسکون پہر میں جب آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا اور چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ریاض کے ایک معزز خاندان کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا نام سعود رکھا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ قدرت نے اس بچے کو ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ اس کی پرورش ایسی سرزمین پر ہوئی جو علم، دین اور تقوی کا گہوارہ رہی ہے۔ یہ بچہ جس کے بارے میں کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ آنے والے وقت میں مسجد الحرام کی گونجتی دیواروں میں قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کو روشنی بخشے گا۔ آپ کا پورا نام سعود بن ابراہیم بن محمد آل شریم ہے۔ آپ کا تعلق نجد شہر کے شقرا کے قحطان قبیلے سے ہے اور آپ کے دادا ابو شہر شقرا کے گورنر تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مدرسۃ ارین سے حاصل کی اور متوسطہ کے لیے المدرسۃ النموذجیہ میں داخلہ لیا۔ 1983 میں آپ نے الامام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی میں گریجویشن کے لیے داخلہ لیا اور 1988 میں آپ گریجویٹ ہوئے۔ 1989 میں آپ نے ماسٹرز کے لیے المعہد العالی للقضاء میں داخلہ لیا۔ المعہد العالی للقضاء ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد ایسے قاضی، ایسے ججز تیار کرنا ہے جو اسلامی شریعت کے مطابق عدالتی فیصلے کر سکیں۔ المعہد العالی للقضاء امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض کے زیر انتظام چلایا جاتا ہے۔ یہ سعودی حکومت کے زیر سرپرستی کام کرتا ہے اور اس کے نصاب میں اسلامی فقہ، اصول فقہ، قانون اور قضاء کے جدید اصول شامل ہیں۔ طلباء کو قرآن و سنت کے مطابق اسلامی قوانین کی گہری تعلیم دی جاتی ہے۔ جدید قانونی معاملات اور اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے تربیت دی جاتی ہے۔ ادارے کے فارغ التحصیل دنیا بھر میں قضاء، وکالت اور اسلامی تعلیمات کی تدریس میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ ادارہ سعودی عرب کے عدالتی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں سے فارغ التحصیل قاضی شرعی عدالتوں میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح 1992 میں آپ نے اسی ادارے سے ماسٹرز مکمل کیا۔ 1991 میں حالانکہ آپ ابھی ماسٹرز کر رہے تھے کہ آپ کو حرم شریف میں امامت کا شرف نصیب ہوا۔ 1992 میں آپ کو مکہ ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا۔ 1993 میں آپ نے حرم شریف میں درس و تدریس کا آغاز کیا۔ 1995 میں آپ نے مکہ کی ام القریٰ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی اور پروفیسر بنے۔ پی ایچ ڈی میں آپ کے مقالے کا عنوان تھا المسالک فی المناسک۔ اس مقالے کے نگران اعلیٰ الشیخ عبدالعزیز آل شیخ تھے اور آپ کے اس مقالے کو کتابی شکل میں بڑی تعداد میں چھاپا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو فقہ پر اتنا عبور تھا کہ 2010 میں آپ کو دی اسپیشلسٹ ان فقہ کا لقب ملا۔ 1992 میں آپ کو حرم شریف میں باقاعدہ امامت کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ سعود کا مایہ ناز قراء میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کی آواز میں درد و سوز ہے۔ آپ قرآن کریم کو باروایت حفظ پڑھتے ہیں۔ شیخ شریم اپنے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ایام شباب میں وقت کو ضائع نہیں کیا۔ آپ کے بقول آپ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کو صرف ٹریفک سگنل کے وقت، انتظار کے وقت میں زبانی یاد کیا۔ ناظرین گرامی، تصور کریں آپ مسجد الحرام کی وسیع و عریض حویلی میں بیٹھے ہیں جہاں ہر طرف سکون اور سکوت ہے۔ اس لمحے جب شیخ سعود الشریم کی آواز گونجتی ہے تو پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ان کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ ہر لفظ اور ہر آیت سننے والوں کے دلوں میں اتر کر ایک خاص سکون اور روشنی کی لہر پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان کا دل اور دماغ ہر ایک لفظ کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگتے ہیں۔ شیخ شریم کی تلاوت کی خاصیت یہ ہے
کہ ان کی آواز میں ایک نرم اور میٹھا اثر ہوتا ہے جو روح کو گہری تسکین پہنچاتا ہے۔ جب وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو جیسے فضا میں ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ ان کی آواز میں ایک گہرائی ہوتی ہے جو ہر لفظ کو اس کی اصل روح کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور یہ سننے والوں کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ تعالی سے براہ راست مخاطب ہو رہے ہوں۔ آپ کی تلاوت میں جو سادگی اور عاجزی چھپی ہوتی ہے وہ دلوں کو کھینچ لیتی ہے۔ مسجد الحرام کی صفوں میں بیٹھے نمازی جب شیخ شریم کی آواز سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر لفظ میں ایک الہامی طاقت ہو۔ ان کی تلاوت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف الفاظ کو درست طریقے سے پڑھتے ہیں بلکہ ان میں ایک ایسی روحانیت اور اثر شامل کرتے ہیں کہ ہر سننے والا ان کے ساتھ ایک روحانی تجربہ محسوس کرتا ہے۔ ان کی آواز میں موجود نرم اور سرور بخش اثر انسان کے دل کو نہ صرف سکون بخشتا ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب تر لے آتا ہے۔ ہر آیت کی تلاوت میں ایک خاص رعنائی اور اثر ہوتا ہے۔ جب شیخ شریم الرحمن یا الکافرون جیسے سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آواز کی گونج مسجد الحرام کی دیواروں سے ٹکرا کر دلوں تک پہنچتی ہے۔ ایک ایسا سکون اور طمأنینت پھیلتی ہے کہ پورے ماحول میں ایک خاص قسم کی روحانیت اور تقدس محسوس ہوتا ہے۔ ان کی آواز میں جو تاثیر ہے وہ انسان کے اندر ایک روحانی بیداری پیدا کرتی ہے اور اللہ کی عبادت میں شدت پیدا کرتی ہے۔ پھر جب ان کی آواز رکتی ہے تو فضا میں ایک عجیب خاموشی طاری ہو جاتی ہے، جیسے ہر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوب چکا ہو۔ اس خاموشی میں دل کی دھڑکنوں اور روح کی گہری پکار کو سنا جا سکتا ہے۔ شیخ سعود شریم کی تلاوت نہ صرف ایک دینی تجربہ ہے بلکہ ایک روحانی سفر بھی ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ ان کی آواز کی تاثیر اور تلاوت کے اثرات اتنے گہرے اور دلوں کو چھو جانے والے ہوتے ہیں کہ ایک بار سنا ہوا ہمیشہ کے لیے دل و دماغ میں بس جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اکارڈنگ ٹو دی ویکیپیڈیا، الوطن اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو میں جب ان سے ان کی کامیابی میں بیوی کے کردار کے بارے میں پوچھا گیا تو شیخ شریم نے کچھ یوں جواب دیا: بیوی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں اپنی والدہ کی محبت اور شفقت کو نہیں بھول سکتا جو بچپن اور نوجوانی میں مجھے حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی، اور جہاں تک میری بیوی کا تعلق ہے اس نے اپنی محبت اور وفاداری سے میرے لیے خوشی اور غم میں بہترین ساتھی ثابت ہونے کی کوشش کی ہے۔ وہ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے میرے ساتھ ہوتی ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اپنے طور پر میری غموں کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نیکیاں عطا کرے۔ شیخ سعود شریم کی زندگی ہمیں عاجزی، محنت اور دین کی خدمت کا درس دیتی ہے۔ وہ آج بھی دنیا بھر میں اپنے ماننے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی قرت مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ شیخ سعود شریم کی علمی زندگی کا آغاز انہی عظیم اساتذہ سے ہوا ہے جن کی تعلیمات نے نہ صرف اسلامی علوم میں ان کا کمال ظاہر کیا بلکہ انہیں دین کی گہری سمجھ عطا کی۔ یہ وہ اساتذہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے علم کی خدمت میں گزارے اور جن کی تعلیمات سے آج تک ہزاروں طلباء فیض یاب ہو رہے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز جو سعودی عرب کے مشہور عالم اور فقیہ تھے، شیخ شریم کے ابتدائی اساتذہ میں شامل تھے۔ ان کی رہنمائی میں شیخ شریم نے اسلامی فقہ، اصول فقہ اور دینی علوم میں گہری بصیرت حاصل کی۔ شیخ بن باز کی علم و تقوی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کی شخصیت طلباء کے لیے ایک نمونہ تھی۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ بن جبرین جن کی فقہ اور حدیث پر مہارت تھی، انہوں نے بھی شیخ شریم کی تربیت کی۔ شیخ جبرین کی تفسیر اور حدیث میں گہری تحقیق نے شیخ شریم کو ایک درست اور سائنسی طریقے سے دین کی تعلیمات کو سمجھنے کا طریقہ سکھایا۔ ان کی تدریس نے شیخ شریم کے ذہن میں جمود کو دور کیا اور فکر کے نئے دروازے کھولے۔ شیخ عبدالعزیز بن عقیل ایک اور عظیم استاد جنہوں نے شیخ شریم کو علمی سطح پر بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تدریس نے شیخ شریم کو اسلامی فقہ کے پیچیدہ مسائل میں ماہر بنا دیا اور ان کی علمی بصیرت نے ان کو نہ صرف سعودی عرب بلکہ دنیا بھر میں ایک معتبر مقام دیا۔ اس کے علاوہ شیخ عبد الرحمن البراق اور شیخ عبدالعزیز الراجحی جیسے عہد ساز اساتذہ نے بھی شیخ شریم کو اپنی رہنمائی سے نوازا۔ ان اساتذہ کی ہدایات اور فہم نے شیخ شریم کو ایک عالم دین اور امام کی حیثیت سے مکہ مکرمہ کی سب سے عظیم مسجد الحرام میں خدمت انجام دینے کے قابل بنا دیا۔
آخرکار شیخ صالح بن فوزان الفوزان کی تعلیمات نے شیخ شریم کی شخصی اور علمی شخصیت کو مکمل طور پر نکھار دیا، انہیں ایک ایسے مقام پر پہنچ جایا جہاں وہ نہ صرف اپنے طلباء کے لیے ایک رہنما بنے بلکہ اسلامی دنیا میں ایک معتبر علامت کے طور پر جانے گئے۔ یہ تمام اساتذہ جن کی علمی شخصیتیں ہمیشہ طلباء کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی، انہوں نے نہ صرف شیخ شریم کو ایک عظیم عالم بننے کی راہ دکھائی بلکہ ان کی دینی فکر کو نیا رخ دیا۔ شیخ شریم نے اپنے اساتذہ سے جو علم حاصل کیا وہ نہ صرف ان کی ذاتی ترقی کا باعث بنا بلکہ ان کی تلاوت اور خطابت کی مہارت کو بھی بلند کیا۔ ان اساتذہ کی تعلیمات اور رہنمائی نے شیخ شریم کو ایک مثالی عالم دین اور امام بنا دیا جو آج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ سب اساتذہ اور ان کی علمی میراث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کا حصول انسان کو نہ صرف دنیاوی فلاح و کامیابی دیتا ہے بلکہ اسے روحانی بلندیاں بھی عطا کرتا ہے۔ شیخ سعود شریم نہ صرف ایک ممتاز امام اور قاری ہیں بلکہ ایک غیر معمولی مصنف بھی ہیں جنہوں نے اسلامی علم کی مختلف جہتوں پر اپنی قلمی مہارت کا لوہا منوایا ہے۔ آپ کی تحریروں میں گہرائی، سادگی اور حکمت کا ایسا امتزاج ہوتا ہے کہ ہر پڑھنے والا ان سے استفادہ کرتا ہے۔ شیخ شریم کی کتابیں صرف ایک علمی خزانہ نہیں ہیں بلکہ ان میں ایک روحانی قوت بھی پوشیدہ ہے جو قاری کو دین اور دنیا کے معاملات میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ان کی معروف کتابوں میں کیفیت ثبوت النسب شامل ہے جو نسب کی شناخت اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اسی طرح کرامات الانبیاء میں انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی عزت و عظمت کو بیان کیا گیا ہے جسے پڑھ کر قاری کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم کتاب المہدی المنتظر عند اہل سنت والجماعہ ہے جس میں شیخ شریم نے اہل سنت والجماعہ کے نظریے کے مطابق امام مہدی کی آمد اور اس کے اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح المنہاج للمعتمر والحاج، اس کتاب میں حج اور عمرہ کے مناسک کی وضاحت کی گئی ہے تاکہ مسلمان ان عبادات کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ شیخ شریم کی ایک اور اہم کتاب ومیض من الحرم ہے جو مسجد الحرام کی روحانیت اور اس کے روحانی اثرات پر تفصیل سے گفتگو کرتی ہے۔ شیخ سعود شریم کی کتابیں صرف ایک علمی ذخیرہ نہیں ہیں بلکہ ان میں ایک گہری روحانیت اور پیغام بھی چھپا ہوا ہے۔ ان کی تحریریں مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہیں جو ان کے علمی سفر کو آسان بناتی ہیں۔